اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے قرآن پڑھایا تو جاتا ہے لیکن ہمیں قرآن سکھایا نہیں جاتا۔ ہمیں بس یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کو مکمل کرنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اور یہ ثواب زندگی کے کتنے اور کن کن مراحل میں ہماری مدد کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی لیے شاید ہم کبھی قرآن کے ساتھ جڑ ہی نہیں پائے۔ کسی نے ہمیں قرآن سے ڈرایا، کسی نے قرآن مکمل کرنے کے نئے حربے بتائے، تو کسی نے جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی اسکیمیں بتائیں، پر قرآن شروع کیسے کرنا ہے اس سے تو سب نے ہمیں لا علم رکھا۔ اور آج دیکھیں کہ آج یہی قرآن ہم سب کی شیلف پہ ڈیکوریشن پیس کی طرح پڑا ہے، دھول اور مٹی میں گرا ہوا۔ ہم سب نے قرآن کو اپنے کمرے کی سب سے اوپری شیلف پہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائیں کہ ہم سے کتنوں نے اسے اپنی زندگی میں بھی سب سے اوپر رکھا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کی یہ پریورٹی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ روز صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اسے پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے روز رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے سنتے ہیں؟ کیا قرآن شیلف پہ سجانے کے لیے تھا؟ کیا قرآن بس بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند مکمل کرنے کے لیے تھا؟ قرآن تو اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے دیا ہے۔ قرآن تو اللہ نے ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ شیلف پہ رکھنے کے لیے تو تھا ہی نہیں، یہ تو دل میں رکھنے کے لیے تھا۔ ہمیں اس کے لفظوں کو اندھوں کی طرح نہیں پڑھنا تھا، ہمیں اس کے لفظوں کو دل کھول کر پڑھنا تھا۔ ہمیں اس کی آیات کو ڈیکوریشن پیسز پہ لکھوا کے اپنے کمروں میں نہیں لگانا تھا، ہمیں تو اس کی آیات کو جینا تھا۔ ہمیں اسے پڑھ کر اپنے رب کو ڈھونڈنا تھا، ہمیں اسے سمجھ کے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا تھا، مگر ہم یہی نہیں کر سکے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر لیں، دنیا کے لمبے لمبے کورس کر لیے، دنیا کی مشکل سے مشکل ترین کتابیں ہم نے پڑھ لیں، بس جو ایک کتاب ہم پڑھ نہ سکے وہ قرآن ہے۔ پھر ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا؟ ہم کیوں پھر اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں راستے نظر نہیں آتے، یا اگر نظر آ بھی جائیں تو ہم سے یہ فیصلہ نہیں لیا جاتا کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے؟ اللہ نے تو ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں قرآن جیسا معجزہ دیا ہے، تو اگر اب ہم قرآن موجود ہونے کے باوجود بھی اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ہمارا ہے۔ ہم خود ہی اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے، ہم خود ہی ان مشکلات سے نہیں نکلنا چاہتے، ورنہ ہم قرآن پڑھتے، ورنہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ہم قرآن سے جڑنے کی کوشش کرتے۔ قرآن بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ قرآن کو ہر انسان پڑھ سکتا ہے، اور قرآن کو ہر انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے، بس ایک بار قرآن کو شیلف سے اٹھا کر اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں خود بخود آپ کے سامنے افشاں ہو جائیں گی۔ آپ کو خود بھی یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ جب آپ قرآن اپنے سامنے کھول کر بیٹھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کے دل کا کوئی ٹکڑا جو کب سے مسنگ تھا وہ آپ کے دل کے ساتھ واپس جڑ گیا ہو، جیسے آپ مکمل ہو گیا ہو، جیسے بہت پرانا بچھڑا ہوا ساتھی آپ کو مل گیا ہو۔ قرآن کی بہت برکات ہے۔ قرآن انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، اندر سے مضبوط۔ قرآن کے پاس ہمارے ہر مسئلے کا جواب موجود ہے، یقین کریں ہر مسئلے کا۔ آپ روز قرآن کی ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور پھر اس آیت پر تدبر کریں، کیونکہ قرآن تدبر کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے۔ آپ روز جون سی آیت پڑھیں گے اس آیت میں آپ کے لیے اس دن کے سب سے بڑے مسئلے کا حل موجود ہوگا، اور وہ حل خود اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ آپ کو جو بھی پریشانی ہے خود وہ سالو ہوگی، خواہ وہ رزق کی ہو، خواہ وہ اولاد کی ہو، خواہ وہ ماں باپ کی ہو، خواہ وہ شادی کی ہو، خواہ وہ صحت کی ہو،
خواہ وہ اللہ سے دور ہو جانے کی ہو، خواہ وہ کسی گناہ کو چھوڑنے کی ہو، آپ کی ہر پریشانی، میں دوبارہ سے دہرا رہی ہوں کہ آپ کی ہر پریشانی کا سلوشن قرآن سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن آپ کو راستے دکھائے گا، قرآن آپ کو یہ سکھائے گا کہ جب وہ راستوں میں دماغ الجھا ہو تو کون سا راستہ ہمیں چننا چاہیے۔ قرآن آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، یہ جو ہر وقت آپ کو چین نہیں آتا اور آپ ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ قرآن آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر دے گا۔ آپ کے اندر جو احساس کمتری کا احساس ہے، قرآن اس احساس کو کانفیڈنس میں بدل دے گا۔ آپ کے اندر کسی کو خوش دیکھ کر جو ایک حسد والی فیلنگ آتی ہے، قرآن اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں آپ ہر وقت اور آپ برے برے سینیریوز آپ اپنے دماغ میں بناتے رہتے ہیں، قرآن انہیں اچھے گمان میں بدل دے گا۔ یہ جو ہر وقت آپ کو اپنے من پسند لوگوں کو چھن جانے کا خوف ستاتا رہتا ہے، قرآن اس ڈر کو بدل کر آپ کے دل کو اللہ کے یقین سے بھر دے گا۔ ہر وہ انسان بے چین ہے جو قرآن سے دور ہے، ہر وہ انسان فکر میں پڑا ہوا ہے جس کا دوست قرآن نہیں ہے۔ اگر آپ بھی ان تمام حالات میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو ریمائنڈر ہے کہ قرآن آپ کو بلا رہا ہے، آپ کا سکون آپ کو بلا رہا ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ قرآن نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس دوستی کو پکا کر لیں، آپ قرآن سے ہاتھ ملا لیں، بس پھر دل بھی خود بخود مل جائیں گے۔ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، قرآن میں تو بس اللہ کی باتیں ہیں۔ جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کا ہر راز، ہر احساس اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، قرآن بھی ویسا ہی ہے، بلکہ ہر انسانی دوست سے بہتر ہے۔ قرآن آپ کو انسان کی طرح جج نہیں کرے گا، قرآن آپ کو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی پر آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا، قرآن آپ کو کسی بھی وقت کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، قرآن آپ کے راز دوسروں کو نہیں بتائے گا، قرآن آپ کے ڈارک سیکرٹس کو دنیا کے سامنے عیاں نہیں کرے گا۔ جو آپ کے اور قرآن کے درمیان باتیں ہوئی ہیں وہ بس آپ کے اور قرآن کے درمیان ہی رہیں گی۔ قرآن آپ کو خوشی میں شکر کرنا سکھائے گا، قرآن آپ کو غم میں صبر کرنا سکھائے گا۔ آپ کو جب جس کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، قرآن آپ کے لیے ویسی ہی سپورٹ بن جائے گا اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا۔ تو پھر دیکھیں اور بتائیں اس سے بہتر کوئی بیسٹ فرینڈ ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، سوچے مت، شیطان کو خود پر حاوی مت ہونے دیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اور تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ آپ کے لیے سفر کو آسان بنا دے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے، لیکن ابھی زندگی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑا موقع ہے، تو پھر اس موقع کو گنوائے مت۔ ایگزامز بھی قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے، نوکری بھی قرآن کے ساتھ ہو جائے گی، گھر کے کام بھی قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے اور بچوں کی پرورش بھی قرآن کے ساتھ ہو جائے گی، سب کام قرآن کے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں یہ سب مینج کیسے کروں گا یا میں یہ سب مینج کیسے کروں گی۔ آپ کو قرآن کے لیے روز کے 10 منٹ نکالنے ہیں اور یہ 10 منٹ آپ کی پوری زندگی کو کیسے نعمتوں اور برکتوں سے بھر دیں گے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ بھی آپ کا وقت نکال دے گا، انشاءاللہ۔ شکریہ۔